حسنین یہ لائٹ آن کر دیں۔ ٹھیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں والا دن جمعۃ المبارک نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی اس کرم نوازی پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کا یہ خطبہ ہمارے پچھلے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ پچھلے 3 خطبات جمعہ کے اندر ہم نے منافق کی 3 نشانیوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے جو راوی ہے اس میں جو منافق کی 3 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ یہ انسانی اخلاق جب بگڑ جاتے ہیں، جن کو ہم اخلاق سیئہ کہتے ہیں، برے اخلاق، ان کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ انہی اخلاق سیئہ کو اخلاق حسنہ میں بدلنے کے لیے ان خطبات کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین اسلام کی صحیح معنوں میں گفتگو کرنے اور آپ کو سننے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہم نے انسانی اعضاء میں سے جو سب سے اہم عضو ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، اس زبان کی اہمیت، اس کی حفاظت، اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان رکھا ہے۔ اس زبان میں جب یہ بگڑنے پر آتی ہے تو بہت ساری برائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، جن میں سب سے بڑا گناہ جو ہم نے منافق کی 3 نشانیوں کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے یہ بھی زبان کے ذریعے سے بولا جاتا ہے۔ غیبت یہ بھی زبان کی کارستانی ہے۔ تانا دینا،
तंज देना, फहश गोई करना, बद कलामी करना, किसी से बद अखलाकी के साथ बात करना, चुगली खाना और ऐसे मुतअद्दिद गुनाह हैं जो ज़ुबान की वजह से सरज़द होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में भी ज़ुबान की हिफाजत करने के हवाले से बड़े अहम अहकामात जो मोमिनों तक पहुँचाए हैं, और हमारी शरीयत ने इस पर बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ज़ुबान की वजह से इंसान अपने नेक आमाल के बावजूद जहन्नम के गड्ढे में जा गिरे। वैसे तो इंसानी ज़िंदगी पर अगर गौर किया जाए तो इंसान के हर उज़्व में हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं जिनका हम शुमार नहीं कर सकते कि एक आँख के अंदर कितने हुलिये हैं, कितने सेल्स हैं, एक कान के अंदर कितने पर्दे हैं, एक ज़ुबान के ऊपर कितने अल्लाह ताला ने जायके रखे हैं, कितनी चीज़ें रखी हैं। हर नेमत, हर उज़्व इंसानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का और इंसान पर उसकी बख्शिश का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करने लग जाओ तो तुम उनको गिन नहीं पाओगे। ये इस कदर ज़्यादा नेमतें हैं, और जब से इंसानी सोच ने, इंसानी इल्म ने तरक्की करना शुरू की है, तब से लेकर आज तक और रहती दुनिया तक इंसान ने तहकीक करते चले जाना है, खोज लगाते चले जाना है, और अल्लाह की नेमतों को फिर भी इंसान शुमार नहीं कर पाएगा। रोज़ रोज़ अनगिनत ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंसान के सामने आ रही हैं कि जिससे अल्लाह की किबरियाई का और उसकी बादशाहत का सबूत मिलता है। तो हम अल्लाह की नेमतों को गिन तो नहीं सकते, लेकिन अपनी ज़ुबान पर कलमा शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है कि जो बंदा उसका शुक्र अदा करने वाला होता है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद नवाजते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो फिर हम तुम्हें मज़ीद देंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफ्र करोगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बड़ा सख्त है, वो इन नेमतों को वापस छीन भी सकता है। तो इन्हीं बेशबहा नेमतों में से, बेशुमार नेमतों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत ज़ुबान है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने गुव्याई से, बोलने चालने से महरूम रखा है, जिनके पास बोलने की ताकत नहीं है, गूंगे हैं, उन्हें इस नेमत की बड़ी कदर है। कोई उनसे पूछे कि वो कितना इस नेमत के बग़ैर, इस ज़ुबान के बग़ैर दुनिया में अधूरापन महसूस करते हैं कि एक बंदा हर चीज़ अपने सामने देखते हुए भी उसका इजहार न कर सके, उसकी ज़रूरियात हों, उसको परेशानियां हों, लेकिन वो लोगों को न बता सके। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। फिर सुबह शाम हम मुख्तलिफ़ अजनास खाते हैं, ग़ज़ाए खाते हैं, हम उनके जायके चखते हैं, कभी गरम, कभी ठंडा, कभी मीठा, कभी नमकीन, और नित नए तरीक़ों से पकाए हुए पकवान हम खाते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, लेकिन इन सब के जायके हमें ज़ुबान बता रही होती है। वो ज़ुबान के ज़रिए से हम महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह माशरे के अंदर भलाई का और बुराई का जो मयार है, उसमें भी ज़ुबान का बड़ा किरदार है। अगर ये ज़ुबान, इंसानी ज़ुबान, जिसे सूफिया इकराम ने आफत लिसानी कहा है कि ये मुसीबत, ये लिसान जो है ये एक इंसान के लिए मुसीबत भी है। ये सूफिया इकराम की एक इस्तिलाह होती है, वो गुनाहों को मुसीबत कहा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल, अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल, अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुल
فی دیننا مصیبتنا، اے اللہ ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت پیدا نہ کرنا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر انسان، یہ جو زندگی ہے یہ خوشی اور غمی کا مرکب ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے۔ ان دنیاوی زندگی کے اندر مصیبتیں آنا ایک عام بات ہے۔ فی الحال انسان پریشان ہے، اگلے لمحے ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، آج بیمار ہے کل انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ یہ انسانی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس کی مصیبت گوارا کی جا سکتی ہے، لیکن دین کے اندر آنے والی مصیبت گوارا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کو صوفیہ اکرام نے زبان کے گناہوں کو آفات اللسان کا نام دیا ہے کہ یہ لسانی آفت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اگر یہ بے لگام ہو جائے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ زبان انسان کے اختیار سے نکل جائے تو پھر انسان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور اگر یہ شریعت کے مطابق ہو جائے اور انسان اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر یہ ہر قسم کے شر سے اور فساد سے محفوظ کر دیتی ہے، انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچا لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ دو فرشتے اللہ رب العالمین نے انسان کے دائیں اور بائیں بٹھا رکھے ہیں جو اس کا ریکارڈ مرتب کرتے رہتے ہیں۔ انسانی زبان سے جو قول بھی نکلتا ہے، جو بات بھی نکلتی ہے، وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک دائیں اور ایک بائیں کندھے پر کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہر وقت مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ انسانی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی اچھائی کا جملہ ہوگا تو وہ دائیں سائڈ والا فرشتہ اس کو لکھ لے گا، اور اگر کوئی بری بات ہوگی تو وہ بائیں سائڈ والا لکھ لے گا، اور کل قیامت کے دن ہمارے یہ رجسٹر، ہمارے یہ نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے متعدد روایات آئی ہیں، میں چند ایک یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے، بہتر چیز کیا ہے کہ ہمارا اسلام اس سے محفوظ ہو سکے، سب سے افضل ہو سکے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے، اس کا دین سب سے اچھا دین ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، نفع حاصل کرتے ہوں۔ اسی طرح مسلمانوں میں اور سب سے اچھے اسلام والا شخص وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے اس کے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ اگر ہاتھ سے محفوظ ہیں تو کیا زبان سے محفوظ ہیں؟ کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو گالی دیتے ہوں، ان کی غیبت کرتے ہوں، ان کو طنز مارتے ہوں، تانے دیتے ہوں؟ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا انشاءاللہ ہم سلسلہ وار آگے ذکر کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر اس حدیث سے ہم یہ مطلب سمجھنا چاہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے ایمان جسے کہا گیا ہے اسلام، وہ یہی ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، کعبے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کعبہ شریفہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تو بڑا مقدس ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے، اور تو کتنا حرمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہا، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس کعبہ سے زیادہ بھی حرمت والی چیز ہے؟ یعنی کہ کعبہ شریف کے بارے میں اگر اس کی تصویر بھی ہمیں کہیں زمین پر گری مل جائے تو کوئی کم سے کم ایمان والا مسلمان ہی ہوگا کہ جو کعبے کی تصویر زمین سے اٹھا کر دیوار پر نہ رکھ دے گا یا الماری میں نہیں رکھے گا۔ کوئی بہت ہی بدبخت گیا گزرا بندہ ہوگا جو کعبے کی تصویر کی بھی بے حرمتی کرتا ہو یا یہ پسند کرتا ہو کہ یہ کوڑے میں پڑی رہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کا احترام اور اس کی حرمت تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے اسی طرح پوچھا کہ عبداللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس سے زیادہ حرمت والی چیز کیا ہے؟ اس سے زیادہ احترام کے لائق چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور اپنے سے زیادہ علم والے صحابہ کے سامنے بھی کبھی بھی اپنے فلسفے بیان نہیں کرتے تھے۔ جیسا آج کل ہمارے ہاں لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ 4 جماعتیں پڑھ لی، 4 کتابیں پڑھ لی اور علماء سے بحث کرنے پر لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں اور ان مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی تھے، اور راوی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بات سنی ہی تھی کہ کعبہ سے زیادہ حرمت والی چیز کیا ہے، اس بات کا علم وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شیخی نہیں بگاڑی، بلکہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور جب کوئی ایسا سوال پوچھتے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں وہ سیکھنی چاہیے وہ بات۔ ایک اور روایت آگے آئے گی، اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کعبے سے زیادہ حرمت والی چیز کیا ہے۔ وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی جان، اس کے مال پر ہاتھ ڈالا یا اس کی عزت و آبرو کی پردہ جو ہے فاش کیا، اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کیا، اس کی آبرو کو اچھالا، گویا کہ وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے کعبے کو ڈھا دیا، جس نے کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو زمین بوس کر دیا۔ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو کم از کم کعبے کی تصویر کی بھی توہین کرنا چاہتا ہو، جائے کہ وہ کعبے پر جا کر ہتھوڑے چلائے اور کعبے کو گرانے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان کو بے عزت کرنے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا، اس کی جان کے دشمن اور اس کے مال کو لوٹنے والا، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اس نے کعبے کو ڈھا دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے طویل اور جامع خطبہ مانا جاتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو سب سے طویل اور بڑا خطبہ دیا وہ حج کا خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ۔ اس کی بڑی اہمیت ہے جس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اس خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بڑی تعداد میں صحابہ تھے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ تھے، لیکن حضور کے امتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ دن کون سا دن ہے؟ اب سب کو پتہ تھا کہ یہ عرفہ کا دن ہے، ہم حج کرنے آئے ہیں، لیکن صحابہ خاموش رہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید آج تک تو اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا تھا، شاید آج حضور نے اس کا نام بدلنا ہو یا اس کا نام آئندہ کے لیے کچھ اور ہونا ہو۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟
صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ عرفہ کا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر جہاں تم کھڑے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام پھر خاموش ہو گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ البلدہ نہیں ہے، یعنی کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ مکہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام پھر خاموش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ آج کا دن احترام والا دن، عرفہ کا دن، حرمت والا دن، کہ جس دن کوئی مومن اپنے حالت احرام کے اندر مچھر اور مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ آپ مسائل حج جانتے ہیں، حالت احرام کے اندر آپ کسی کو گالی اور گلوچ نہیں کر سکتے، بری بات نہیں کر سکتے، آپ پر دم آ جائے گا، یعنی کہ جرمانہ ہو جائے گا۔ اور مکہ اور خاص طور پر مکہ میں حرم والا مقام جہاں پر حج ہوتا ہے، وہاں کی حرمت کس سے ڈکی چھپی ہے۔ اور ذو الحج کا مہینہ وہ تو زمانہ جاہلیت سے حرمت والا مہینہ چلتا رہا تھا، جس کا احترام آج تک باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جان لو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا مہینہ حرام ہے، جس طرح یہ دن عرفہ کا دن تمہارے لیے حرام ہے، اور جس طرح یہ شہر مکہ تمہارے لیے باعث احترام ہے، جس طرح تم اس کی احترام کرتے ہو، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کا مال، جان اور عزت تمہارے لیے یہ احترام کے قابل ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں اور آپ بھی، ہر انسان جب صبح جاگتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو انسانی اعضاء، سارے کے سارے اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بھلا اور برا تیرے ہاتھ میں ہے، روزانہ صبح کے وقت۔ اور زبان سے یہ عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اگر تم سیدھی رہو گی پورا دن، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ زبان اگر انسان کی سیدھی ہے تو پورے اعضاء، باقی تمام جسم سیدھا ہے، اور اگر زبان ٹیڑھی ہے تو باقی تمام جسم ٹیڑھا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہی الفاظ دل کے لیے بھی آئے ہیں کہ اگر انسان کے دل کے اندر، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جس کے لیے فرمایا الا وہی القلب، خبردار رہو وہ دل ہے، اگر وہ سیدھا ہو جائے صلح الجسد کلو، تو سارے کا سارا جسم سیدھا ہوتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے کا سارا جسم میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو فرمائی، نماز کے احکامات بتائے، روزے کے، زکوٰۃ کے اور حج کے۔ پھر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الا اخبرک بمالک ذالک کلہ، کیا معاذ بن جبل، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو ان سب سے زیادہ جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ معاذ اس کو اپنے قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا۔ اگر زبان تمہارے قابو سے نکل گئی، یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج سب کچھ نکل گیا، اور اگر زبان محفوظ رہ گئی تو تیرے سارے اعمال محفوظ رہ جائیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا
ہم اس پر پکڑے جائیں گے؟ جو لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں کیا اس کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، سوال ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، محبت سے آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی کہ یہ عربوں کا ایک کلام ہوا کرتا تھا، تیری ماں تجھ پر روئے، اے معاذ لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے، اپنی زبانوں کی غلط استعمال ہی کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے یا نتنوں کے بل گرا دیے جائیں گے۔ اس زبان کی بکواسات کی وجہ سے، اس کی بڑبڑ کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان، آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت احادیث ہیں کہ زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ ہم صبح سے، پچھلی زندگی کو چھوڑیں، آج صبح سے لے کر ابھی تک اپنے تئیں کہیں اپنے گریبان میں جان کر دیکھیے کہ ہم نے زبان سے کیا 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 ہے۔ کتنی دکانوں پر جھوٹ بول آئے ہیں، کتنے لوگوں سے غلط بیانی کر آئے ہیں، کتنے ٹیلی فونوں پر ہم نے غلط جواب دیے ہیں، جھوٹ بول دیے ہیں، کیسے کیسے طریقوں سے ہم نے باتیں کی ہیں۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں یہ زبان ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، کہیں یہ ہمیں جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں اپنے آپ کو، جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، مضبوطی کے ساتھ تھام لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سفیان بن عبداللہ قل ربی اللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس بات پر ڈٹ جاؤ، یعنی کہ پھر تم اللہ کے ساتھ تعلق کو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اس بات پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پھر حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے کہ مجھے اس سے بچنا چاہیے، میرے لیے ایمان کو خراب کر دینے والی سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت معاذ کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ تیرے لیے بڑی خطرے کی چیز ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان سے کبھی جو ہے وہ کوئی غلط بات نہ نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تمہارے تمام اعمال کو ختم کر دی، یہ تیرے لیے خطرے کی بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی ہم اگلے خطبات میں بھی بات کرتے جائیں گے، اور اس زبان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے حوالے سے غیبت ہے، جھوٹ ہے، طعنہ ہے، چغلی ہے، اور متعدد جو گناہ ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ سلسلہ وار اس طرح ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ آج ہم صرف اس زبان کی حفاظت کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آخری حدیث کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان باتوں میں ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس بات کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، عام باتوں میں ایسی بات کرتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، عام باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، اس بات سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے وہ بات کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان باتوں میں ایسی بات کر دیتا ہے جس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور اس بات میں وہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا نکلا۔ ہم کبھی کبھار مذاق میں، بلکہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ میں چند جملے جب اردو کے میں امتحانات دے رہا تھا، اسلامی میں اردو کے، ان ایام میں نے وہ کتابوں کے اندر دیکھے کہ چند جملے ہماری اردو زبان کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو انسان کو کلمہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہمارے محاورے بنے ہوئے ہیں کہ میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، ایسے
اور متعدد بے شمار ایسے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت زید کا نام، یہ صحابہ کے نام ہیں، حضرت ابو بکر کا نام، زید عمر بکر، ہم عام محاوروں میں زید نے ایسے کہا، عمر نے ایسے کہا، ابو بکر نے ایسے کہا، یہ محاوروں میں بھی ہمارے استعمال کیے گئے۔ تو ایسے جملوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ میں کل ایک حدیث یہاں پر عصر کے بعد یہاں بچوں کا چھوٹا سا درس ہوتا ہے، اس میں ہم پڑھ رہے تھے، اس حدیث کا مفہوم میں یہ بات آ گئی کہ کبھی کبھار ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ بھی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ میں جھوٹ کا بول رہا ہوں، کنفرم ہے کہ یہ چیز 2 نمبر بیچ رہا ہوں، کنفرم ہے کہ اس چیز کا ریٹ 100 روپیہ ہے، میں 50 کی لایا تھا یا 70 کی لایا تھا، 50 روپے یا 30 روپے پرافٹ لے کر میں 100 کی بیچ دوں گا، یہ میرے لیے جائز ہے۔ لیکن گاہک سادہ آ گیا، شریف آدمی آ گیا، گاؤں سے آ گیا، سیدھی 500 پہ لگا دی، یا گاہک کی مجبوری ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ گاہکوں کو وہ چیز چاہیے تو اس کا ریٹ اٹھا دیا، یا ذخیرہ، ہر بات کنفرم ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنے کیے، قسم، یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے اور پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور ساتھ استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ الٹا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر تہمت لگا رہا ہے، اللہ پر بہتان۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بھی بول کر پھر قسمیں بھی کھا کر۔ تو یہ ان چیزوں سے انسان عام باتوں میں محسوس نہیں کر رہا ہوتا۔ میں کئی بار ایسے جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اچانک انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فوتگی آتی ہے، خصوصاً گھروں میں خواتین، ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اللہ نو اسی لبے ہیں، اللہ پتہ نہیں کی چاند ہے، یعنی کہ ایسے جملے کہ جو انسان کو اکثر اوقات کفر تک لے کر چلے جاتے ہیں، تو انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ بول چکا ہوتا ہے اور وہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کو ایسے جملے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور اس جملہ کے بولنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اس نے بڑی بڑی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، بڑا سخی، فیاض، مجاہد، بڑا بندہ ہوگا اللہ والا، بڑی بڑے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے کلمات کفر کی وجہ سے، دوسرے مسلمانوں کی توہین کرنے کی وجہ سے، طعنے، طنز، جھوٹ، غیبت بول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو، پہاڑ جیسی نیکیوں کو ختم کر دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جو برائیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، گناہوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کی زبان اچھی زبان ہوگی، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، وہ بری باتیں نہیں کرتا ہوگا، اپنے بھائیوں کی غیبت نہیں کرتا ہوگا، وہ کسی پر تانا اور طنز نہیں مارتا ہوگا، وہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو برائیاں اس کو پہاڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی وجہ سے اس کی برائیوں کو ختم کر کے اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ زبان کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔